مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بات چل رہی ہے مرد عورت کے درمیان خوشگوار تعلقات، اور اس کے سلسلے میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اگر دونوں ہی اپنی اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر محسوس کریں اور خاص طور سے اپنی غلطیوں کو محسوس کریں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، تو زندگی بہت آسان ہو جائے، بہت خوشگوار ہو جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے شوہروں کی شان و گستاخی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت کی تعلیم کی روشنی میں بتایا گیا تھا کہ عام طور پر شوہروں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں گھریلو معاملات میں وہ 10 ہیں۔ 3 کا بیان ہو چکا ہے۔ پہلی غلطی بیوی کو نظر انداز کرنا، دوسری غلطی طلاق کی دھمکی دینا، تیسری غلطی دوسری شادی کی دھمکی دینا۔ دوسری شادی کی دھمکی دینا ہی جب غلط ہے تو دوسری شادی کرنے کے بارے میں آپ کو بھی سوچ لیں۔ یہ نہ کہیں کہ صاحب شریعت نے اجازت دی ہے، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے۔ جس طرح شریعت نے اجازت دی ہے، اگر 100% آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم کون ہو سکتے ہیں روکنے والے۔ لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ شریعت کے مطابق یہ کام کرنے والے شاذ و نادر بھی گزار ہو سکتے ہیں، ورنہ اس میدان میں بڑے بڑے مرد جو ہیں وہ نامرد ثابت ہوتے ہیں۔ چوتھی غلطی ہے جو شوہر کرتا ہے، اور یہ بہت سے شوہر کرتے ہیں، بیوی کی بے عزتی کرنا۔ بیوی سے کوئی غلطی ہوگی، غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہو، لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ سب کے سامنے ہی ڈالیں؟ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ شوہر نامدار، کیونکہ شوہر ہیں، ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے تو حق ہے ڈانٹنے کا، اصلاح کرنے کا، اور اس نے غلطی کی ہے، لہذا سب گھر والوں کے سامنے وہ بیوی کو ڈانٹ دیں۔
آپ یقین کریں شاید عورت کسی بات کا اتنا برا نہیں مانتی جتنا اس بات کا مانتی ہے. اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ سب کے سامنے مجھے بے عزت کر دیا. اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے، لہذا آپ اگر اس کی عزت کو محفوظ رکھیں گے تو یہ تو آپ کے حق میں اچھا ہوگا نا. آپ اس کو اپنا مخالف یا فریق کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ تو آپ کی رفیق ہے، تو اس کی عزت آپ کی عزت ہے. لہذا اگر کسی غلطی پر ٹوکنا ہے تو تنہائی میں ٹوکنا چاہیے، اور اگر سب کے سامنے مجبوری ہے کہنے کی، یعنی فوری کوئی بات ہے تو نرمی سے کہا جائے، پھر ڈانٹنا نہیں. ڈانٹنے کی سب کے سامنے گنجائش نہیں ہے. کیا ڈانٹنا پڑا ہے؟ وہ بیچاری تو ہر حال میں آپ کے ماتحت ہے. ڈانٹنے کی جو عادت ہوتی ہے یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے مردوں کی، اور مرد سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت ہے. کسی بھی آدمی کو اگر آپ اپنی بات معقولیت سے نہیں سمجھا پا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کمزوری ہے. یہ جو ڈانٹ ڈپٹنا اور غصے کا سہارا آپ لے رہے ہیں یہ آپ کی کمزوری ہے. ہمارے حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں بچوں کے سلسلے میں کہ بچوں کی تعلیم میں جو استاد بچوں کی پٹائی کرتا ہے، اللہ ماشاء اللہ استثناء بھی کرنا پڑے گا، کبھی کبھی بہت مجبوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پڑھانے والوں کی کہ ہر بار پٹائی ہو رہی ہے، ہر بچے کی پٹائی ہو رہی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو پڑھانے والا بچے کی پٹائی کر رہا ہے وہ دوسرے الفاظ میں اعلان کر رہا ہے کہ مجھ سے پڑھانا نہیں آتا. عجیب بات ہے. تو ایسے ہی جو شوہر بیوی کو ڈانٹ رہا ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھ سے بیوی کو رکھنا نہیں آتا. اس لیے بہت اس کا خیال رکھا جائے کہ بے عزتی نہ کریں آپ. 5واں معاملہ ہے بیوی کو وقت نہ دینا. یہ عام شکایت ہے اور اس میں سب اس ہمام میں سبھی نہیں یہ کہا جا سکتا ہے. اس میدان میں اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ ان سے شکایت ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی دیندار ہے یا نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے اللہ والوں سے شکایت ہے، بلکہ کبھی اللہ والوں سے زیادہ ہو جاتی ہے یہ شکایت. وہ تو صحابی کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کہو. کہا کہ میرے شوہر جو ہیں بہت عبادت گزار ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کا ذہن منتقل نہیں ہوا، آپ نے فرمایا کہ بہت اچھے شوہر ہیں تمہارے. اب وہ بیچاری اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکی. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے حضور کو متوجہ کیا کہ یا رسول اللہ اس عورت نے اپنے شوہر کی شکایت کی ہے. عورت کو یہ تھوڑی چاہیے کہ ہر وقت میاں صاحب مسئلے پہ بیٹھے رہیں. وہ کہیں کے لیے اس کو بھی تو وقت چاہیے نا. تو یہ شکایت عام طور پر پائی جاتی ہے، خاص طور سے جو لوگ ذرا مصروف زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ کاروبار میں مصروف ہوں، چاہے دینی کاموں میں مصروف ہوں، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہوں، یا مدرسے میں پڑھانے والے لوگ ہوں، یا کوئی اور اس طرح کی مصروفیات والے لوگ ہوں، ان سب سے بیویوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملا. اس لیے اس حق کو سمجھنا چاہیے یہ بیوی کا حق ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک وقت باقاعدہ طے کر لیا جائے جو دوسرے کاموں سے خالی ہو، اس میں گھر والوں کے ساتھ ضرور بیٹھا جائے. اس کے علاوہ بھی وقت دیا جائے، لیکن ایک وقت ضروری سمجھا جائے. اس معاملے میں ہمارے حضرت کی مثال بہت اچھی ہے. وہ انتہائی مصروف آدمی ہے، روزانہ کتنے ہزار لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اپنے گھر پر رہتے ہیں جب بھی، اور مشغولیات ہیں، مہمان ہیں،
دینی خدمات ہیں، اور رات کو ان کا جاگنے کا بھی معمول ہے، بلکہ ان کے یہاں تو گھر والے بھی جاگتے ہیں رات میں. تو لیکن انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ عصر کے بعد گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چائے وائے پیئیں گے، بات چیت کریں گے، کوئی بات ہوگی اس کو پوچھیں گے. درمیان میں بھی ملاقات ہوتی ہے، لیکن خاص طور سے عصر کے بعد کا وقت طے ہی کر رکھا ہے گھر والوں کے لیے. تو یہ وقت دینا یہ بیوی کا حق ہے. شوہر اگر یہ کام نہیں کرتا تو گویا بیوی کا ایک حق وہ مانتا ہے. چھٹے نمبر پر ہے، یہ بعض شوہروں کی عادت ہوتی ہے بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی. خاص طور سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ذرا نئے نئے دیندار ہوتے ہیں، نئے دیندار کا مطلب ذرا دینداری کا رنگ تیز ہو رہا ہے کچھ، تو وہ اپنی بیوی کو پابند کریں گے کہ صاحب تمام نامحرموں سے پردہ کرنا ہے. بالکل صحیح ہونا چاہیے. چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی سب نامحرم ہیں، سب سے پردہ ہونا چاہیے، اور ٹھیک ہے بات. لیکن بیوی کو تو پابند کیا اور خود اپنی چچا زاد بہن، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن سب کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی کے لیے تو پابندی ہے، آپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کہ صاحب وہ پردہ نہیں کرتی، وہ پردہ نہیں کرتی ہیں وہ بہنیں جو ہیں رشتے کی، تو آپ کر لیجیے. جب یہ معلوم ہے کہ ان سے پردہ ہونا چاہیے تو پھر آپ خود بھی تو پردہ کر سکتے ہیں. پردہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نقاب ڈال لیں. مجھے یاد آیا یہ جو میں نے جملہ کہا اس وقت کہ پردے کی ایک مخالف محترمہ نے ایک مضمون لکھا. پڑوسی ملک کی ایک صاحبہ ہیں، آج کل لبرل قسم کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ دین پر اور دینی احکام پر خوب حملے کرتی ہیں. تو ایک مضمون لکھا پردے کی مخالفت، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ پردہ جو ہے یہ ماحول کو خراب کرنے کا بنیادی سبب ہے. سبحان اللہ، بالکل الٹا. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ صاحب یہ پردہ برائیوں کو روکتا نہیں ہے، برائیوں کو چھپاتا ہے. تو اسی میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی جو مجھے یاد آئی تھی کہ پردے کا معاملہ عجیب ہے. عورت کو نقاب ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ مرد اس کو نہ دیکھیں، اور عورتیں بڑی آزادی کے ساتھ سارے مردوں کو دیکھتی ہیں. مردوں کو بھی تو نقاب ڈالنے کا حکم ہونا چاہیے تاکہ ان کو عورتیں نہ دیکھ سکیں. پردہ تو تب مکمل ہوگا مرد بھی برقع اوڑھیں تاکہ عورتوں کی نظر ان پر نہ پڑے. یہ جو بات انہوں نے کہی پہلی والی، یہ تو بیکار کی بات ہے. پہلے والی جو بات انہوں نے کہی کہ پردہ برائیوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہے بلکہ آڑ ہے، یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہی گئی کہ ایک دوسرے انداز سے. کسی نے کہا تھا کہ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ پردے میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، پردے میں بھی برے واقعات ہو جاتے ہیں، ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، عشق ہو جاتا ہے، غلط تعلقات ہو جاتے ہیں، پردے میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ غلط کہتے ہیں، سوچ کے بولیے. پردہ ہٹا ہوگا تبھی جو کچھ ہوا ہوگا. اگر حقیقت میں پردہ رہتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بھائی جب نظر نہیں پڑے گی تو ہوگا کیا؟ پردے میں تو ہوتا ہی نہیں کچھ بھی اگر سچا پردہ ہے. یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بے پردگی سے ہوتا ہے. خیر بات یہ تھی کہ شوہر، بہت سے شوہر یہ ہوتے ہیں کہ اپنے لیے آزادی بیوی کے لیے پابند ہے. ظاہر ہے کہ بیوی اس کو برداشت نہیں کرتی اور اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. نمبر 7، نکتہ چینی کی عادت، یعنی بیوی کے حکام میں عیب نکالنا. ایک تو یہ بیوی کی ساس پوری کرتی ہے،
گھروں کے اندر جو ساس ہے اس کا کردار عجیب ہے. اگرچہ ہم اپنی عورتوں کے مضمون پر بات نہیں کر رہے، لیکن چونکہ ساس کا موضوع مستقل لانے کا وقت نہیں ہے، شوہر بیوی پر ہی بات ہوگا، شاید وقت ختم ہو جائے گا، 2-3 دن کا وقت ہے. تو اس لیے ساس کے بارے میں ایک دو بات کہہ دیں کہ ساس جو ہے اس نے اپنی ڈیوٹی یہ سمجھی ہے کہ بہو کی ہر بات میں کیڑے نکالنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دوہرا پیمانہ سمجھ رہے ہیں آپ، 2 معیار الگ الگ سب سے زیادہ ساس رکھتی ہے، تو بالکل صحیح ہوگا. کیا مطلب؟ بہو کے لیے الگ معیار، بیٹی کے لیے الگ معیار. عام طور پر ہر ساس جو بہو آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی بیٹی بھی ہوتی ہے. تو بالکل عجیب بات ہے کہ وہ ساری باتیں جو بہو کے اندر ہیں تو وہ خرابی ہیں، بیٹی کے اندر اس سے بھی زیادہ پائی جائیں تو وہ تو بیچاری لڑکی ہے، اس کے ساتھ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو دوسرا تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی کیوں سمجھے گا؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے تو سب کی بیٹیاں سکون سے ہو جائیں. گھروں کے اندر جو معاملات خراب ہوتے ہیں ان میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے ان محترمہ نبی کو ساس کہا جاتا ہے. اچھا مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ وہ شوہر کی ماں ہے تو شوہر پر اس کا حق بہت بڑا ہے. لیکن اگر شوہر سمجھداری سے کام لے تو یہ اہم ممکن ہے، بالکل آسان ہے کہ آدمی ماں کا حق بھی ادا کرے اور بیوی کو بھی تکلیف نہ پہنچنے دے. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں شوہر صاحب کچھ ضرورت سے زیادہ ہی فرما بردار ہوتے ہیں والدہ صاحبہ کے. ماں کی فرما برداری بہت ضروری ہے، ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ماں بیوی پر بہو پر زیادتی کرنا چاہتی ہے پھر تو شوہر کو ماں کا ساتھ نہیں دینا ہوگا نا. ٹھیک ہے، ماں کے ساتھ گستاخی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ ماں ہے، وہ اگر کچھ کہہ رہی ہے سن لو، لیکن یہ کوشش کرو کہ وہ ستانے نہ پائے. بہت سی جو ساسیں بہو کو ستاتی ہیں نا، یہ ستانے کا معاملہ غلط ہے. کوشش کرو ماں کو سمجھاؤ اور یہ کوشش کرو کہ بیوی کا حق بھی ضائع نہ ہونے پائے. شریعت ہماری بڑی خوبصورت ہے، سب کے لیے اس نے قوانین بنا دیے ہیں. اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، ہمارے ماحول میں الٹا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بیوی کے چکر میں آ کر ماں کو بھول جاتا ہے، اور یہ قیامت کی علامات میں شمار کیا گیا ہے. دوستوں کے چکر میں باپ کو بھولتا ہے. وہ جو ایک حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، 15 فتنوں والی کہ 15 چیزیں آئیں گی تو مصیبتیں آئیں گی. ان میں چوتھے 5ویں نمبر پر اور چھٹے 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی بات مانے اور ماں کی نافرمانی کرے، اور اپنے دوست کی بات مانے اور باپ کی نافرمانی کرے. ظاہر ہے کہ یہ غلط بات ہے. شریعت جو ہماری ہے اس کے مطابق اگر آدمی زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو عجیب توازن ہوگا اس کی زندگی میں. ہر ایک کا الگ الگ کھانا ہے اور اس کھانے میں وہ فٹ ہے. اس میں عورتوں جو بڑی عورتیں ہیں، ساس بن گئی ہیں، ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو سکون دینے کے لیے اور اپنے سکون کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہو کو بیٹی سمجھے. ہمارے حضرت اپنی والدہ کے بارے میں سناتے ہیں کہ ہماری والدہ محترمہ کی عادت یہ رہی، اب تو نہیں ہے، وہ اللہ کے درجے بلند فرمائے، ان کی عادت یہ تھی کہ حضرت کے جو بڑے بھائی ہیں ان کا اپنی اہلیہ کے ساتھ کبھی کبھی کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا تھا تو ہمیشہ وہ اپنی بہو کا ساتھ دیتی تھی، بیٹے کو ڈانٹتی تھی. تو حضرت کے بھائی کہا کرتے تھے کہ اماں آپ تو ہماری غلطی کو ہمیشہ ہماری غلطی بتا دیتی ہیں اور ان کی غلطی کو دیکھتی نہیں ہے.
تو وہ کہا کرتی تھی کہ میں دوسرے کے گھر سے اس کو بیٹی بنا کر لائی ہوں، لہٰذا میں تو اسی کا ساتھ دوں گی، تم جو چاہو۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا عمل جو ساس کرے گی تو اس کے گھر میں کتنا سکون ہوگا۔ خود حضرت کے گھر میں یہ حال ہے کہ حضرت کی اہلیہ محترمہ ان کے ساتھ ہوتی ہے سفر میں، تو اگر اطلاع دی گئی گھر پر کہ ہم فلاں تاریخ کو اتنے بجے آئیں گے، اس وہاں انتظار شروع ہو گیا، بہوؤں نے انتظار شروع کر دیا، بیٹوں کی بیویوں نے۔ اب ایسا ہوا کہ پروگرام کسی وجہ سے 2 دن آگے بڑھ گیا، تو 1 دن پہلے گھر میں فون کیا کہ صاحب ہم کل نہیں آ رہے ہیں، 2 دن کے بعد آئیں گے۔ تو ادھر سے بہوؤں کے فون آ رہے ہیں اور وہ رو رہی ہیں اپنی ساس صاحبہ سے بات کر کے کہ ہم تو آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ نے 2 دن اور بڑھا دیے، رو رو کے وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ حسن کردار اور وہ حسن معاشرت ہے کہ ماں جیسا پیار وہاں ان کو ملتا ہے، اس لیے وہ ماں سمجھتی ہے۔ یہ ساس کی طرف پتہ نہیں کہاں سے بات پہنچی، ہاں نکتہ چینی کی بات ہو رہی تھی کہ نکتہ چینی کی ذمہ داری تو ساس صاحبہ اچھی خاصی پوری کر لیتی ہے، شوہر کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ الٹا بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ نکتہ چینی تو کریں گے اور اگر بیوی نے کوئی اچھا کام کر دیا تو کبھی تعریف نہیں کریں گے۔ یہ شوہر کی بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری۔ بیوی کو شوہر کا ایک جملہ سارے دن کی تھکن اتارنے کے لیے کافی ہوتا ہے، تو کیوں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی کی تھکن اتر جائے، بیوی آپ سے خوش ہو جائے؟ دوسرے کے دل کو خوش کرنا بھی تو عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات ہوگی حضور کی آپس میں۔ حضور بے شک سید الاولین والآخرین بھی ہیں، رحمت للعالمین اور نبی اکرم بھی ہیں، مگر حضرت عائشہ کے شوہر بھی تو ہیں، تو شوہر بیوی کی حیثیت سے بات ہو گئی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے والد، حضور علیہ السلام نے غسل، تو حضور علیہ السلام نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آئیے، بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، ذرا ہمارا قصہ سنیے۔ حضور نے کہا عائشہ بتاؤ اپنے ابا سے کیا بات ہوئی؟ تو حضرت عائشہ کی زبان سے نکلا کہ بس آپ ہی بتا دیجئے اور صحیح صحیح بتائیے گا۔ اب یہ جو جملہ کہہ دیا آپ بتا دیجیے اور صحیح بتائیے گا، اب ابوبکر صدیق کو تو اتنا غصہ آ گیا، انہوں نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے رسول غلط نہیں بتا سکتے؟ بڑھے مارنے کے لیے اور شاید ایک لگا دیا یا رکھنے والا ہی تھا کہ حضور بیچ میں آ گئے مارنے کے لیے۔ عائشہ صدیقہ بیٹی بھی تو تھی، وہ ام المؤمنین بھی ہے مگر بیٹی بھی ہے، تو مارنے کے لیے تیزی سے بڑھے، حضور نے بچا لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ ابوبکر آپ جائیے، ہم نے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں گے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت عائشہ سے کہا بڑے دن سے بچا لیا میں نے اور ناک پٹائی غلط تھی۔ تو حضور علیہ السلام ازواج مطہرات کی اس طرح رعایت فرماتے ہیں۔ نمبر 8 پر ہے، یہ بھی حضرت نے علی نکالا ہے، تیسرے آدمی کی خاطر بیوی سے جھگڑا، تھرڈ پرسن۔ عام طور پر جو بیوی سے شوہر کی لڑائی ہوتی ہے وہ کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ تیسرا چاہے ساس ہو، چاہے نند ہو، چاہے کوئی اور رشتے دار ہو، ہوتا کسی تیسرے کی وجہ سے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی والدہ نے آپ کی بیوی کی کوئی شکایت کی تو بس فوراً جا کر بیوی پر نہ چڑھ دوڑیں، بلکہ تحقیق کریں، سمجھائیں۔ اگر بیوی کی غلطی بھی نکلے تو اس کو سمجھائیں اور ماں کو بھی سمجھائیں
اور بیوی کی غلطی نہ نکلے تو پھر ماں کو نرمی کے ساتھ بتائیں کہ ماں ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ماں نے ذرا شکایت کی اور فوراً آپ نے بیوی سے لڑنا شروع کر دیا، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اصل میں بات کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ صاحب بیویوں کی طرفداری ہو رہی ہے، بلکہ آپ کی زندگی کو پرسکون بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے گھروں میں سکون نہیں ہے ان ذرا ذرا سی باتوں کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے۔ 9 نمبر پر ہے بہت بڑی غلطی شوہر کی، بیوی پر الزام لگانا۔ اس کو بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں واقعتاً کوئی بات غلط ہے تب تو شوہر مجبور ہے، وہ بات کر سکتا ہے، وہ بھی بیٹھ کر بات کرے اطمینان سے۔ لیکن یہ کہ کسی تحقیق کے بغیر سنی سنائی بات پر شوہر الزام لگا دے بیوی پر، یہ بات بیوی کے لیے بالکل برداشت کے لائق نہیں ہوتی، اور اس سے بہت بڑی دراڑ پیدا ہوتی ہے شوہر بیوی کے رشتے میں۔ ایک غلطی اور لکھی ہے 10 نمبر پر، بیوی کے رشتے داروں سے بے توجہی۔ یہ بھی بات لوگ کرتے ہیں کہ بیوی کے رشتے داروں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے۔ بیوی چاہتی ہے اس کے ماں باپ کو آپ اپنے ماں باپ سمجھیں، اس کے بھائیوں کو بہنوں کو بھائی بہن سمجھیں، تو یہ ہونا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہے آپ کے لیے آپ ان کو بھی اپنا سمجھیں، اس لیے کہ وہ بیوی کے اپنے ہیں اور بیوی آپ کی ہے، تو اس کے جو ہے وہ آپ کے بھی۔ جب اس سے آپ کا یہ رشتہ بن گیا تو اس کے گھر والوں سے بھی کوئی رشتہ بن گیا، اور شریعت نے باقاعدہ محرم بنا دیا ماں باپ۔ داماد کے لیے ساس اور بہو کے لیے سسر محرم ہے باقاعدہ، باپ اور ماں کے درجے میں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ جب ایسا رشتہ اللہ نے بنا دیا تو ظاہر ہے کہ ان کا خیال بھی آدمی کو کرنا چاہیے، ان سے بے توجہی برتنا غلط بات۔ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے رشتے دار آئیں گے تو بیوی شوق سے ان کی میزبانی کرے گی، شوہر دھیان نہیں دے گا، اور شوہر کے رشتے دار آئیں گے تو بیوی منہ بنا بنا کر کام کرے گی اور شوہر زیادہ سے زیادہ چیزیں لا کر دے گا۔ یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے دونوں باتیں غلط ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ شوہر کے رشتے دار آئیں تو بیوی خوشی کا اظہار کرے اور خوشحالی کے ساتھ ان کی ضیافت کرے تو شوہر خوش ہوگا۔ بیوی کے رشتے دار آئے تو شوہر ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کرنے کو کہے کہ بھائی اچھی سی چیز بناؤ، کھانا بناؤ، تمہارے بھائی آئے، تو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار تعلقات کرنے میں مدد ہوگی۔ وہ ادھر الٹا کام کرتا ہے، ادھر الٹا کام کرتی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سیدھا چل کے اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں، ہم الٹا چلتے ہیں زیادہ کام گڑبڑ ہوتا ہے۔ یہ 10 معاملات میں شوہروں کی شان میں گستاخی کے، اور بھی ہو سکتی ہے بہت سی چیزیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی اپنی حد تک دوسرے کا حق ادا کرنے کی فکر کرے۔ اب ذرا ہماری مائیں بہنیں بھی اجازت دیں کہ ان سے بھی کچھ عرض کر لیا جائے۔ حضرت کے یہاں سے ہی میں نے چند چیزیں نقل کی ہیں جن سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ بیویوں کی جو غلطیاں ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی شوہروں کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، موازنہ کر سکتے ہیں۔ شوہروں کی جو غلطیوں کا بیان ہوا ہے اب تک، ان کو آپ یاد رکھیں اور پھر بیویوں کی باتوں پر دھیان دیں تو عموماً یہ کمزور باتیں ملیں گی، اتنی بڑی چیز نہیں ہوگی۔ مثلاً عورتوں کی ایک عام عادت جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شوہر سے بات کو چھپانا، یہ عام عادت ہوتی ہے عورتوں کی۔ گھر میں کوئی بات ہو گئی تو شوہر سے چھپائیں گی، اور ایک تو بہت ہی بڑی غلطی کرتی ہیں کہ بچوں کی غلطیوں کو شوہر سے چھپاتی ہیں، باپ سے۔ بچے سے کوئی غلطی ہو گئی تو اب وہ یہ سوچتی ہیں کہ باپ سختی کرے گا، تو لہٰذا باپ کی ڈانٹ سے اور سختی سے بچانے کے لیے بچے کی غلطی کو چھپاتی ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ بچہ بگڑ جاتا ہے۔ عام طور پر جو بچے غلط ہوتے ہیں اس میں ماں کی بے جا رعایت کا دخل ہوتا ہے۔ بہت آسان بات ہے عورتوں کے لیے، خود کچھ نہ کریں شوہر کو بتا دیں۔
شوہر صاحب کو بھی ویسے ایسا ہونا چاہیے کہ لاٹھی ہاتھ میں نہ رکھیں. مائیں وہ بھی تو کرتی ہے نا کہ بہت زیادہ پٹائی نہ ہو جائے. تو شوہر بھی اعتدال کے ساتھ رہیں، لیکن بیوی کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر کی کوئی بات شوہر سے نہ چھپائے. شوہر سے چھپا کر کوئی خرچ نہ کرے. بھائی جو کچھ آپ کے پاس شوہر کا دیا ہوا ہے، شوہر نے کمائی کر کے آپ کو دیا ہے، اگر آپ کسی کو دینا چاہتی ہیں بالکل حق ہے، شوہر سے آپ کا معاملہ ہے، آپ شوہر سے اجازت دیں، وہ اجازت دے گا، خوش ہو جائے گا. بھائی خوش رہیے، چھپا تو نہیں رہیے. کسی رشتے دار کو دینا ہے، کسی غریب کو دینا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے، اس میں خرچہ ہے، تو کہاں سے خرچ کر رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے شوہر کی کمائی سے. تو آپ کو چاہیے کہ شوہر کو بتائیں. شوہر سے چھپا کر خرچ کرنا، اس میں شوہر کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. پھر شوہر یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا خرچ کرتی ہو چھپا چھپا، حالانکہ وہ زیادہ نہیں کرتی مگر اعتماد ختم ہو جائے. دوسری غلطی جو عام طور پر عورتوں میں ہوتی ہے، اصل میں عورت کمزور ہے فطرتاً. تو یہ کمزوریاں ہیں چھوٹی چھوٹی. سنی سنائی بات پہ یقین کرنا، یہ عام عورتوں کی عادت ہوتی ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ نے یقین کر لیا. بھائی شوہر سے پوچھ لو پہلے. شوہر اگر وضاحت کرے، آپ کی سمجھ میں وضاحت آ جائے تو مان لو، لیکن وضاحت سے پہلے ہی آپ نے یقین کر لیا تو دراڑ پیدا ہو جائے گی، اعتماد ختم ہو جائے گا، تعلقات خراب ہو جائیں گے. تیسری چیز ہے منفی سوچ. یہ بھی عورتوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے. نگیٹو، الٹی سوچ، ہر بات کا غلط مطلب لینا. شوہر کچھ بھی کہے، اگر شوہر کو دیکھا کہ فلاں سے بات کر رہا تھا، بس اس کا غلط ہی مفہوم نکلے گا کہ صاحب آپ تو اس سے بات کر رہے تھے اور ایسا اور ایسا. یہ جو مزاج ہوتا ہے یہ گھر کے ماحول کو تباہ کر دیتا ہے. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ شوہر بیوی ہی کے معاملات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. انسان کی طبیعت میں اگر یہ الٹی سوچ پائی جاتی ہے تو وہ ہر جگہ پریشان رہتا ہے، اس کو کہیں بھی سکون نہیں ملتا. کیا ہوتا ہے؟ جس آدمی کی سوچ منفی ہوتی ہے اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھائیوں کو نظر انداز کرتا ہے، برائیوں پہ نظر رکھتا ہے. جس سے بھی واسطہ پڑے گا وہ دیکھے گا کہ اس آدمی کے اندر یہ خرابی ہے، دیکھو یہ عیب ہے. اب جب عیب ہی عیب پر نظر رہے گا تو پریشان کون ہوگا؟ خود ہی تو پریشان بھی ہوگا نا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض آدمی ہر وقت الجھن کا شکار رہتے ہیں. کبھی کیا مصیبت آئی ہے، تم کیوں یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا جو ہے 100% ٹھیک ہو جائے گی؟ اگر اس کو 100% ٹھیک کرنا ہوتا اللہ کی حکمت میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا. اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیتے، 1 منٹ میں کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو خود اس دنیا کے نظام کو ایک اسباب کے تابع بنایا ہے. یہاں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. اب اگر تم یہ سمجھو کہ اچھائی ہی اچھائی ملے، اس طرح تو زندگی نہیں گزار سکتے. یہ تو جنت ملے گا، جنت میں جانے کی تیاری کرو، وہاں جا کے انشاءاللہ مل جائے گا. وہاں تو ہوگا بہشت آجا کے آزارے نباشد کسیرا با کسر کارے نباشد. جنت وہ جگہ ہوگی جہاں کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہوگی کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرے گا، الٹی سوچ ہی نہیں ہوگی، وہاں سیدھی سوچ ہوگی. سب اچھے ہوں گے، سب کے دلوں سے کینہ ختم ہو چکا ہوگا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. دنیا کے اندر تھوڑا بہت میل جو دلوں میں تھا بھی اگر دیندار لوگوں میں، ہم وہ بھی ختم کر دیں گے. آمنے سامنے مزے سے بیٹھے رہا کریں گے. تو جنت تو نہیں ہے دنیا. دنیا میں تو برداشت کبھی کچھ کرنا پڑے گا. تو منفی سوچ خاص طور سے بیوی کے لیے مصیبت ہوتی ہے. نمبر 4، شوہر کے رشتہ داروں سے دوری رکھنا. یہ بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اپنی بہن سے ساری دنیا جہان کی باتیں ہوں گی اور شوہر کی بہن آئے گی تو اس سے پھوٹے منہ کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کی جائے گی. ظاہر اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کو دوری ہوتی ہے. پھر وہ اپنے بھائی کو بھاور سے خلاف بڑھانے کی کوشش کرتی ہے. وہ بھی تو عورت ہے، وہ بھی عورت ہے، وہ اس کا برا مانتی ہے. ہر بہو یہ چاہتی
چاہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں تو مجھے پورا اختیار ملے، لیکن میرے شوہر کی بہن میرے گھر آئے تو اس کو ہاتھ لگانے کا بھی حق نہ ہو۔ وہی قصہ جو ساس والا تھا نا، وہ یہاں بھی آتا ہے۔ نند اور بھاوج یہ تو رشتہ ہے، تو بھاوج یہ چاہتی ہے کہ میری نند ہاتھ بھی نہ لگائے کسی چیز کو، اور جہاں وہ خود نند ہے اپنے میکے میں وہاں جانا چاہتی ہے کہ تو میرے ماں باپ کا گھر مجھے پورا ہے۔ ارے بھائی جس طرح یہ تیرے ماں باپ کا گھر ہے، اس بیچاری کے ماں باپ کا گھر یہ ہے جہاں تیری سسرال ہے، تو اس کا خیال ہونا چاہیے نا۔ ایک دوسرے اصل میں کیا ہے خلاصہ شریعت کا، ایک دوسرے کا حق سمجھو، سب ٹھیک رہو گے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنا حق چاہتے ہیں، دوسرے کا نہیں چاہتے، تو کسی کا بھی ادا نہیں ہوتا۔ نمبر 5، عورتوں کی جو ایک عام بیماری ہے اور جس کو صراحتاً حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ ہے ناشکری۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیر، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ تم نے تو مجھے کبھی کوئی سکون نہیں پہنچایا، تم نے تو ہمیشہ خرچے میں تنگی کی ہے، تم نے کبھی اچھے کپڑے نہیں بنا کے دیے، تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے ویسا نہیں۔ یعنی ایک دفعہ شوہر سے اگر غلطی ہے تو ساری زندگی کی خدمات پر پانی مل جاتا ہے، سب کا انکار، جھوٹ۔ یہ ناشکری جو ہے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ نمبر 6، چھوٹی بات کو بڑا بنانا، یہ عورتوں کا خاص معاملہ ہوتا ہے، اور کچھ مردوں میں بھی یہ عورتوں والی حرکت پائی جاتی ہے۔ ذرا سی بات کو بتنگڑ بنا دیں، چھوٹی سی بات کسی سے ہو گئی، ہماری ساس نے ایسا کہا بنا سے، ارے کوئی کہہ دیا، وہ بھی انسان ہے، تم نظر انداز بھی تو کر سکتے ہو۔ اگر آدمی کے مزاج میں بات کو نظر انداز کرنے کی، اگنور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ کسی نے کہا ہے، عربی میں شعر ہے کہ اگر تم ایسا دوست چاہتے ہو جو بالکل 100% ٹھیک ہو تو بغیر دوست کے رہنا پڑے گا۔ دوستی اگر کرنی ہے تو دوستوں کی کمیوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ تو یہ سیاح اگر ایسا شوہر چاہیے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو تو اب اللہ کی کمی تو آنے سے رہے، کوئی کمی تو رہے گی، کوئی یہ بھی سوچو کہ اپنے اندر بھی کوئی کمی ہوگی۔ تو یہ جو بات ہے چھوٹی سی بات کو بڑا بنانا، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 7، ایک نصیحت کی بات ہے، شوہر نے جیسے گھر میں قدم رکھا اپنا رونا دھونا شروع۔ یہ عام بیماری ہے عورتوں میں، اور ہوتا کیا ہے، کوئی کمزوری ہے طبیعت میں، مثلا کسی کام کے لیے بہت دیر سے پریشانی ہو، کام نہیں ہوا، اب شوہر گھر میں جیسے ہی داخل ہوا بس فوراً اس کی کلاس دینے شروع کر دی، کوئی کام وقت میں نہیں کراتے، آپ اتنے گھنٹے سے میں پریشان ہوں، سالن نہیں بنا سکی، فلاں چیز نہیں آئی۔ ارے بھائی 1 منٹ انتظار کر لو، وہ باہر سے آیا ہے، ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں آیا ہو۔ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ باہر سے آدمی کوئی بوجھ لے کر آتا ہے، اب جیسے گھر میں داخل ہوا وہاں اس سے بڑا بوجھ آ گیا، وہاں جائے محترمہ نے استقبال الٹا کر دیا، تو کیا ہوگا؟ شوہر کی طبیعت میں غصہ پیدا ہوگا، نفرت آئے گی، اس سے معاملات روزانہ خراب ہوتے ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی شکایت شوہر بیوی کو اسی بات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے انتظار میں رہتی ہے شوہر کے آنے کے لیے، ہتھیار تیز کر کے بیٹھی رہتی ہے، جیسے قدم رکھے گا بسم اللہ تقریر شروع۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس سے مسائل پیدا ہوں گے، شوہر کو پریشانی ہوگی۔ آپ اتنا کر لیں کہ شوہر آئے تو خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کر لیں، پوچھنے خیرافیت، وہ بیٹھ جائے گا، وہ مرد ہے، اس کو بہت جلدی برداشت آ جائے گی، 2 منٹ کے بعد ہی اس کا منہ ٹھیک ہوگا، اس سے کہیں کہ فلاں کام رہ گیا۔ اچھا پھر یہ کام کو کہنے کا ایک انداز بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے، کہنے کا انداز ایسا ہوگا جیسے اس شوہر نے کبھی کوئی کام صحیح کر کے دیا ہی نہیں، یہ کہیں گے کہ کبھی بھی آپ وقت پہ کام نہیں کرتے، اور پھر کبھی بھی نہیں کرتے تو گھر کیسے چل رہا ہے؟ یہی تو کرتا ہے بیچارہ، اور کون کرتا ہے؟ تو اس لیے تھوڑا سا اس کا خیال رکھیں کہ داخل ہوتے ہی اپنا ٹکڑا نہ روڑیں، انتظار کریں۔ نمبر 8،
شوہروں کی خامیاں دوسروں سے بتانا یہ بہت بڑی کمزوری ہے اور یہ عورتوں میں پائی جاتی ہے، اور اس سے بہت بڑا معاملہ خراب ہوتا ہے، اعتماد ختم ہوتا ہے۔ آپ کا شوہر ہے، ظاہر ہے آپ کا پروگرام اسے چھوڑنے کا تو نہیں ہے نا، جب چھوڑنے کا پروگرام نہیں ہے تو تم اس کو دوسرے کی نظر میں بے عزت کیوں کر رہی ہو؟ سوچیں اس بات کو، بھائی شوہر بیوی کا رشتہ ہے اور پروگرام چھوڑنے کا بھی نہیں ہے، رہنا ہی ساتھ میں، پھر تم اپنے شوہر کی کمی دوسروں کو بتا کر اپنی عزت گھٹا رہی ہو کہ تمہارا شوہر ایسا ہے۔ شوہر سے جو شکایت ہو اسی سے کہو، دوسروں سے نہ کہو۔ شوہر کو بھی یہ چاہیے اپنی بیوی کی عزت بنائے، اپنی بیوی کو دوسروں کی نظر میں بے عزت نہ کرے۔ نمبر 9، شوہر پہ شک کرنا، یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات میں شک میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور یاد رکھیے کمزوری کی بات، بعض مردوں میں بھی یہ کمزوری ہوتی ہے، وہ بھی عورتوں کی طرح شک کرتے ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں۔ شوہر بیوی کے مزاج میں اگر شک کرنے کی عادت ہوگی تو اس سے گھر کا نظام بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، دونوں کا ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ نمبر 10، شوہر کی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی ہماری ماں بہنوں کی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے شوہر کی آمدنی کم ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ شوہر کہیں سے چوری کر کے تو نہیں لا سکتا، جتنا وہ کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے اتنا کما رہا ہے۔ آپ کا سلیقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر کو اسی رقم میں چلانے کی کوشش کریں۔ یہ بات مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ شوہر چاہے جہاں سے لائے مجھے تو یہ چاہیے، یہ معاملہ بہت غلط ہے، یہ اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہونے کی بات ہے، اور اس سے گھروں کے معاملات بہت خراب ہوتے ہیں۔ یہ چند چیزیں مذکورات کی خدمت پر تھی، اب کچھ چیزیں انشاءاللہ کل کو دوسرے انداز کی بیان ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے شوہروں اور بیویوں کو تاکہ اس سے معاملات ٹھیک ہوں۔ یہ تو وہ ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، 10 باتیں شوہروں کی، 10 باتیں بیویوں کی، باقی کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خوشگوار زندگی اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامه، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامه، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلوده، ولك الحمد حمدا عمقا على حضور مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد تعريفه الا رضاك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، انت اهل التقوى واهل المغفره، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد الذي تقول خيرا مما نقول، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك اليسر والسهولة، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم لك الحمد شكرا ولك المنن فضلا، اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، سبحان خالق النور، اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا موتا ولا تغفلنا عن حق ولا وصية، اللهم إنا نسألك
خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات إنك على كل شيء قدير. اے اللہ، اے ہمارے کریم رب، ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، اس رمضان کے مہینے میں بھی ہم گناہوں میں مبتلا ہیں. اے رب کریم، کیسے کہاں سے وہ بھول آئے جو آپ کے سامنے کچھ کہہ سکے، کہاں سے وہ بات لائے جو آپ کے سامنے اٹھانے کے لائق ہو. ہمارے پاس تو یہی گناہ گار منہ ہے اور یہی گناہ گار ہاتھ ہیں. اے اللہ، یہ اٹھا رکھے آپ کے سامنے، معاف کر دیجیے. اے اللہ، معاف کر دیجیے، ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ فرمائیے. اللہ، ہم آپ کے عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم آپ کے بہت کمزور بندے ہیں. اے اللہ، ہماری کمزوری پر رحم فرمائیے. اے اللہ، گناہوں سے بچنا آسان کر دیجیے. اے اللہ، گناہوں سے بچنا آسان کر دیجیے. نفس و شیطان نے ہمارا پیچھا لے رکھا ہے، ہم ان کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں. اللہ، ہمیں طاقت دے دیجیے، ہماری مدد فرما دیجیے نفس و شیطان کے مقابلے کے لیے. اے اللہ، ہم سب کو خوشگوار زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، جن باتوں کا بیان ہوا ہے مردوں اور عورتوں کو ان باتوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، ہم سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ، خوشگوار زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، دنیا کی زندگی بھی حیات طیبہ بنا دیجیے اور اس کے بعد حسن خاتمہ اور آخرت میں اللہ سعادت نصیب فرما دیجیے. اے رب کریم، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجیے. اے اللہ، ہماری بہت سی ضرورتیں اتنی بڑی ہیں کہ ہم ان کو اپنے سے پورا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اے اللہ، وہ بھی آپ ہی کے ذریعے پوری ہوں گی. چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری کر لیں گے، وہ بھی آپ ہی سے پوری ہوگی. اے اللہ، ہمارے سارے کام بنا دیجیے اور ہر ضرورت غیر سے پوری فرما دیجیے. اس پورے مجمع میں مردوں اور عورتوں کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں، اے اللہ، وہ پوری فرما دیجیے. اور اگر کوئی بری بات ہماری تمنا بن گئی ہے تو ہمارے دل کو اس سے پاک کر دیجیے. اے اللہ، ہمیں پاک زندگی دے دیجیے، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے، ہمارے اعضاء کو، ہمارے دماغ کو پاک کر دیجیے، گناہوں سے پاک کر دیجیے اور اپنے ذکر سے منور فرما دیجیے. اے اللہ، ہم سب کو اور ہمارے کاموں کو قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.